18واں روزہ جمعے کا دن بہت ہی خاص دن حاضر ہوئے ہیں۔ نماز فجر سے لے کے نماز عشاء تک آپ نے کیا تسبیحات کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہوں کی معافی آپ نے ایک خاص انداز سے مانگنی ہے۔ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ یہ بہت ہی خاص آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر نہایت شفقت اور مہربانی کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق ہے، وہ شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ رب عرش عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ رزق عطا کرتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بڑائی کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جمعہ کے دن جب سورہ جمعہ کی یہ آیات مبارکہ کا آپ ذکر کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور اپنا فضل و کرم کریں گے۔ نماز جمعہ کی ویسے بہت ہی فضیلت و اہمیت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ جمعہ اس لیے بھی کہا کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین کے مطابق ہی سورہ جمعہ اپنی جمعے کی روٹین میں انہوں نے شامل کی ہوئی تھی، اس لیے اس لحاظ کو، اس مناسبت کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ جمعہ اگر پوری نہیں پڑھیں گے تو آپ رمضان المبارک کے خاص جمعے میں صرف یہ آیت نمبر 4 کو اس طریقہ کار سے پڑھ لیجئے جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ 40 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل و کرم کریں گے۔ عام دنوں میں بھی اگر سورہ جمعہ کو پڑھا جائے ترقی رزق کے لیے، اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 روز تک پڑھا جائے تو انشاءاللہ بند کام بھی آپ کے کھل جائیں گے، حصول رزق میں بھی آسانی ہوگی۔ وہ کاروبار جو آپ سمجھتے ہیں بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اب یہ کبھی بھی نہیں چلنا، انشاءاللہ وہ کاروبار بھی آپ کا چلنے لگ جائے گا۔ یہ عام دنوں کا وظیفہ ہم نے بتایا ہے، لیکن آپ نے نماز ظہر کے بعد جمعہ کے دن صرف آیت نمبر 4 کو ہی، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کو ہی 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کریں گے۔ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ سن لیجئے۔ آپ نے سورہ طلاق کی یہ آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ پر توکل عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس توکل کے صدقے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم بھی نہ ہو، نہ وہم ہو نہ گمان ہو۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ بند رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کیسے اس پر کھولتے ہیں۔ پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے، اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، کشادگی ہی کشادگی رہتی ہے۔ جو کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے رزق کی فراوانی عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو پورا کریں گے جو وہ چاہتا ہے، اگر تو وہ صحیح ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے خاص دعا پڑھنی ہے، دعا حاجت ہے تو یہ 21 مرتبہ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے وسیلے سے ہماری فریادیں ضرور سنیں گی۔ نماز عشاء کے بعد کا خاص وظیفہ سن لیجئے۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔
یا یہ پڑھ لیجئے گا، یا اگر سورہ یاسین شریف نہیں پڑھنی تو 3 دفعہ دعائے جمیلہ پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھ لیں یا سورہ یاسین شریف آپ پڑھ لیجئے گا عشاء کی نماز کے بعد۔